نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے لے کر 102 اس میں ارشاد ہے، اے اہل کتاب، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، حالانکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی اطلاع ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے ایک جماعت کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لے سو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آیت نمبر 102 تک کی کا ترجمہ تھا۔ تفسیر در منصور میں ان آیات کا سبب لکھا ہے کہ شاس بن قیس ایک برا یہودی تھا جو بہت بڑا کافر تھا۔ یہ شخص مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور بہت سخت حاسد بھی تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مجلس پر گزر ہوا جس میں اوس اور خزرج کے حضرات جمع تھے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس حاسد کو ان حضرات کا انس و محبت کے ساتھ جمع ہونا اور آپس میں اس طرح صلح کے ساتھ ہونا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ تو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا اور ان کو ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلا دے اور ان کے سامنے بعض اشعار پڑھ دے جو یوم بعاث کے سلسلے میں انہوں نے کہے تھے۔ بعاث ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس میں اوس و خزرج پر غلبہ ہوا تھا۔ وہ نوجوان اس مجلس میں چلا گیا اور اس نے ایسی باتیں کی جن کی وجہ سے اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد آ گئی اور جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں لڑنے بھی لگے اور دونوں فریق میں لڑائی ٹھن گئی۔ پتھریلی زمین میں لڑنے کا اعلان ہو گیا جس کو اہل مدینہ حرہ کہتے ہیں، اور دونوں قبیلے آپس میں جمع ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ معلوم ہوا۔ آپ مہاجرین کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو، کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور
تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی اور جاہلیت کی باتوں کو ختم کر دیا اور تمہیں کفر سے بچا لیا اور تمہارے آپس میں الفت پیدا فرما دی، تم اسی حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو ان تمام چیزوں کے بعد جس حالت پر تم کفر کی حالت میں تھے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ یہ شیطانی حرکت تھی اور دشمن کی مکاری تھی۔ دونوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ پھر فرما بردار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ اللہ نے دشمن کی مکاری کو ختم کیا اور شاس بن قیس اس یہودی کے بارے میں 2 آیتیں نازل کی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور جو 2 آدمی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ان کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا والی آیت نازل فرمائی۔ اول جو ہے یہودیوں کو خطاب فرمایا شاس بن قیس کو کہ تم لوگ اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارا کردار ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن اور کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم اپنے اعمال پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ کینہ اور حسد تمہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے اور آخرت میں بھی لے ڈوبے گا۔ تم اپنی فکر کرو اور ان اعمال سے باز آؤ اور کفر کو چھوڑو۔ تو یہ جو اس نے کام کیا کہ اول تو وہ لوگ خود ایمان نہیں لا رہے تھے یہودی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے نازل ہوئے تھے، عربوں میں سے آئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، اور پھر دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کہ جو مسلمان ہو گئے ان کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش۔ مسلمان بن کر آپس میں سیر و شکر ہو چکے ہیں، محبت اور الفت اور امن و امان اور اتحاد اور اتفاق ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ بھاتا نہیں ہے، تو وہ ان کو پرانی جو دشمنیاں ہیں وہ یاد دلا کر آپس میں محبت اور اتفاق و اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ جو مسلمانوں کے اندر آپس میں لڑانا چاہتا ہو وہ کس قسم کا آدمی، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ان کے اتحاد اور اتفاق کو، آپس میں محبت کو، کبھی زبان کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی جو ہے وہ عصبیت کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر۔ تو یہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں کہ یہ کام کافروں والا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ میرے بعد کافر نہیں ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو آپس میں لڑنا، مسلمان کا آپس میں لڑنا، یہ کافروں والا کام ہے۔ پھر جو ہے پھر اہل ایمان کو یہ کتاب کر کے فرمایا جن میں اوس اور جبار یہ 2 آدمی تھے جو آپس میں لڑ پڑے، اور پھر جو ہے دونوں قومیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اوس اور خزرج یہ 2 بڑے بڑے قبیلے تھے عربوں کے مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر ایک تو یہ 2 قبیلے عربوں کے آباد تھے، اس کے علاوہ یہودیوں کی آبادی تھی جو مدینہ کے اندر یا مدینہ کے آس پاس تھی۔ تو یہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ اسلام سے پہلے ان میں دشمنیاں جاہلیت کے زمانے میں چلتی رہتی تھی، اور بڑی بڑی جنگیں بھی ان کے درمیان ہو چکی تھی۔ تو یہودی نے جب یہ دیکھا کہ دیکھو اب اسلام کی برکت سے کیسا
آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو دوبارہ جو ہے وہ پرانی عصبیت کو اس نے جگانا چاہا، تو اللہ پاک نے متنبع فرمایا کہ اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں ایمان پر نہیں رہنے دیں گے بلکہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اچھا پھر فرمایا وکیف تکفرون، اور تم کس طرح کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، ابھی اللہ کے نبی موجود ہے تمہارے اندر، اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے باوجود تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، یا تم ایسے اعمال کیسے کر سکتے ہو جو کافروں کے اعمال ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، ایسی تمام چیزوں سے بچے جس کا اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جس میں آپس میں جھگڑا، آپس میں اختلاف، ایسی باتوں پر جو غلط ہے۔ ہاں اگر اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ دین خود ہے تو پھر تو ظاہر ہے، پھر تو اختلاف ہوگا ہی۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، وہ جو ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر وقت اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم رہو، کہ ہر وقت جب یہ حالت ہوگی تو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد کیا جائے اور بھولا نہ جائے، یعنی مسلسل اس کی اطاعت میں رہے، نافرمانی سے بچتا رہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی یہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، وہ تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اتنا بڑا فرض، اور چھوڑ کے کبیرہ گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر جب اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہو تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو کہ فلانا یہ کہے گا، فلانا وہ کہے گا، نہیں، تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو، اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کھڑا ہونا پڑے، اگرچہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کھڑا ہونا پڑے، انصاف کا ساتھ دو، یعنی کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی انصاف کا دامن چھوڑ دے تو ان کا ساتھ نہ دو، بلکہ جن کے ساتھ حق ہے ان کا ساتھ دو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اور ایسے وقت بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو، مطلب یہ کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اگرچہ کہ ہم اللہ سے اس طرح ڈر نہیں سکتے جیسا کہ اگرچہ ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ کا حق تو کبھی ادا ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جتنی طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو، یعنی جس کا انسان مکلف اور ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈالی ہے اس کو پورا کرو، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔